للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و حاضرین و سامعین، اللہ کے خاص کرم سے حج کی مبارک سعادت حاصل کرنے کے بعد آج انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے اپنی اسی نوکری غلامی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی اس مبارک کلاس جو جمعے کے مبارک درس کے اوپر مشتمل ہے، دوبارہ سے اللہ نے موقع دیا ہے۔ میں نے اپنے پورے حج میں جس چیز کو سب سے زیادہ مس کیا وہ قرآن پڑھانا ہے، قرآن سمجھانا، قرآن پڑھانا۔ حالانکہ جہاں کعبہ موجود ہو، جہاں مسجد نبوی کی بہاریں موجود ہوں، جہاں آقا دو جہاں کا پیار اور اللہ والوں کی محبت اور عرفات، منی، مزدلفہ موجود ہوں، کوئی کمی رہتی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان کمی محسوس کرے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں نے 5 جمعے جس طرح سے گزارے ہیں، حالانکہ یہ 5 جمعے مجھے حرم میں ملے اور میں حرم میں ہی تھا، کچھ جمعے کعبہ شریف میں ملے، کچھ مدینہ شریف میں ملے، لیکن اس کے باوجود میں جس چیز کو بہت زیادہ مس کرتا رہا وہ یہ قرآن پڑھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں جا کے دیکھا ہے، جو وہاں جا کے سمجھا ہے، ظاہر ہے ہم کوئی چکر لگانے تھوڑی گئے تھے کہ جا کے چکر لگا کے آ گئے اور لوگوں کو بتایا کہ اے سی بڑے خوبصورت ہیں، سڑکیں بڑی صاف ہیں، وہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ یہ تو نہیں نا، ہم یہ چیزیں نہیں کرنے گئے تھے، نہ یہ کرانے گئے تھے۔ مینار بڑے اونچے ہیں، کارپیٹ بڑے نرم ہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا وہاں جانا کسی اور مقصد سے تھا، اور میں نے حج سے پہلے یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اگر تو بلا رہا ہے تو پھر حقیقتیں بھی عطا کرنا، کیونکہ صرف جا کے کعبہ شریف ہی دیکھنا ہے تو وہ تو میں ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتا ہوں، وہ تو میں اپنے موبائل پہ دیکھ سکتا ہوں۔ حقیقت عطا فرما، وہاں جا کے جو اصل جو برکت ہے ان جگہوں کی وہ نصیب ہو۔ تو میں جب وہاں پہنچا اور جب اس چیز کو دیکھا اور جا کے وہاں چیزوں کو ملاحظہ کیا تو حج یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور حج کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، وہ ایک اپنا اس کا معاملہ ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑی نعمت، جانا چاہیے، آپ سب کو جانا چاہیے، انشاءاللہ کہوں ضرور جائیں، حج کریں، حج کی سعادت حاصل کریں، حاجی کہلائیں۔ لیکن اب یہ بات سنیں مجھ سے، غور سے سنیں کہ وہ جو حج کی فرضیت کی آیات ہیں
جن آیات سے حج فرض ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر ہے حج، قرآن کے اندر ہے نماز، قرآن کے اندر ہے روزہ، قرآن کے اندر ہے شریعت. تو جو چیز اندر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جس کے اندر ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اللہ نے حج کی آیتیں قرآن کے اندر اتاری ہیں. قرآن خود کیا ہے؟ قرآن خود کیا ہوگا جس کی آیتیں پڑھ کے حج فرض ہو جائے؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ. جس کی آیتیں پڑھ کے نماز فرض ہو جائے، جس کو پڑھ کے حج فرض ہو گیا وہ خود کیا ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا ان بدبختوں نے پھر قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے اور قرآن کو نظر آتش کرنے کا پھر ایک واقعہ پیش آیا. آپ کبھی غور تو کریں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جا کے جو ہے وہ روزے داروں کو کیوں نہیں مارتے؟ یہ حاجیوں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جا کے نمازیوں کو کیوں نہیں مارتے؟ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اور پیدا ہو جائیں گے، حاجی اور آ جائیں گے، روزے دار اور آ جائیں گے. جس چیز سے یہ لوگ نور لے رہے ہیں وہ ختم کرو، اس کو جلاؤ. لہذا قرآن کو نظر آتش کرتے ہیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے، یہ جان گئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جان گئے ہیں کہ قرآن کیا ہے، لیکن ہم مسلمان یہ نہیں جان سکے. ہمیں نہیں پتہ چلا کہ قرآن کیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہر جگہ تم کوشش کر لو، کچھ بھی کر لو، یہ لوگ تمہارے قابو نہیں آئیں گے. ہاں، اگر تم نے قرآن کو ان کے سینوں سے نکالا تو یہ تمہارے آگے ہار جائیں گے. قرآن کو نکالو، کوشش پوری کرو. اور جب ان کی کوشش آخری حد تک جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں اب کوئی حل نہیں، اب بس اس کو ساڑ دو. استغفر، جو کہ ممکن ہی نہیں. کتنے نسخے جلاؤ گے؟ 1000 نسخے جلاؤ گے؟ ابھی جب ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ سے تو ہر حاجی کو سعودی گورنمنٹ نے ایک ایک قرآن پھر تحفے میں دے دیا، تو 35 لاکھ قرآن تو واپس پھر آ گئے. کیسے جلاؤ گے؟ کیسے جلا پاؤ گے؟ یہ ممکن نہیں. صرف وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں ڈر ہے، جس سے ہمیں خوف ہے. اگر یہ مسلمان نے پڑھ لی، یہ مسلمان نے جان لی، تو اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جائے گی. پھر اس کے لیے آخرت پہ چلنا آسان ہو جائے گا، پھر اس کو دنیا کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا. ہم ہار جائیں گے. اس سے پہلے اس چیز کو ختم کرو. اور ہم مسلمان ایسے بد نصیب ہیں، بلکہ کئی بار فجر کے وقت کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے کا موقع ملا، تہجد کے وقت میں اور خاص طور پہ فجر کے ہی وقت میں حضور علیہ السلام کی روضہ پاک کے قریب نماز پڑھنے کا موقع ملا. اب اس وقت جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، سنو، جب فجر کے وقت قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، کعبہ شریف ہے، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور فجر ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے. تو آپ کبھی جا کے اس چیز کو محسوس کریں کہ جب وہ قرآن اس حرم کی دیواروں میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو حرم کی دیواریں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں ان آیتوں سے ہی تو سج رہا ہوں، یہ آیتیں تو مجھے سجا رہی ہیں. ان کو پڑھا جا رہا ہے اور حرم میں سجاوٹ بڑھتی چلی جاتی، حرم سونا ہوتا چلا جاتا ہے، حرم کی خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے. اور قرآن جب نازل ہوا تھا تو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ قرآن حرم میں اترے تو قرآن کو برکت ملے. نہیں، قرآن حرم میں پڑھا جائے تو حرم کو برکت ملے گی. اس لیے اللہ نے حرم میں قرآن اتارا، کعبہ شریف کے قریب قرآن اتارا گیا. تو اللہ توفیق دے. آمین کہو، آمین کہو.
بہت بڑی برکت ہے قرآن۔ عرفات میں جائیں آپ منہ مزدلفہ جائیں، آپ رمی جمرات کریں، طواف کریں، سعی کریں، کچھ بھی کر لیں، قرآن کی آیات کا نور ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ قرآن کی آیات کی برکت ان سب چیزوں سے اوپر ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن سے ہی نکلی۔ قرآن نے ہی ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ اللہ، تو یہ چیز وہاں سمجھ آئی کہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا۔ اور پھر دیکھیے کہ جب وہ کعبہ جس کو جا کے لوگ لپٹ رہے تھے اور کس طرح سے دیوانہ وار اس کو چوما جا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوتے ہیں، کسی طرح کعبے کو ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لگ جائے۔ کتنی عزت قرآن نے کعبے کو دے دی کہ لوگ جا جا کے کعبے کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور تو کریں کہ وہ چومنے والے، وہ کعبے شریف کے ساتھ لپٹنے والے، وہ کعبے کو طواف کے ساتھ غور سے محبت سے دیکھنے والے لوگ، کاش یہ بات سمجھ جائیں کہ جب اسی کعبے کو تعمیر کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا، مولا ایسا رسول بھیج جو انہیں قرآن پڑھا دے۔ اسی کعبے کی دعا یہی تھی، اسی کعبے کی تعمیر کا بدلہ یہ تھا کہ مولا انہیں قرآن پڑھانے والا کوئی دے دے، جو انہیں تیری کتاب پڑھائے، جو انہیں تیری کتاب کی طرف لے آئے، جو انہیں تیری کتاب کا نور دے دے، تیری کتاب کا درد دے دے، مولا انہیں ایسا رسول۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے قرآن بھی اتارا، ساتھ قرآن والا بھی اتارا، دونوں ہی عطا کر، قرآن والا بھی دیا اور قرآن بھی دیا۔ مزدوری بہت بڑی تھی نا، تو اس کی جزا بھی بہت بڑی۔ تو میں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کعبے کو چمٹ رہے ہیں، کاش یہ اسی طرح قرآن سے چمٹے، کاش یہ اسی طرح قرآن کو جا جا کے جس طرح سے اس کے ساتھ دیوانہ وار پیار ہو رہا ہے، کاش قرآن کے ساتھ بھی ایسا پیار ہو، کاش قرآن کے ساتھ بھی ایسی محبت ہو، ایسا پیار ہو۔ یہ کیا کرتے ہو؟ کعبے کو تو چومتے ہو، اور قرآن کا جو اس کی جزا ہے، جو اس کے بدلے میں مانگا گیا، اتنا بڑا انعام قرآن۔ تو آئیے اللہ آج پھر ہمیں یہ توفیق دے، آمین کہو سارے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایک دفعہ پھر نیت کرے کہ اللہ ہمیں قرآن کے قریب کر دے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں قرآن کے پاس کر دے، ہمیں قرآن والا کر دے۔ اور اگر ہم حقیقت میں قرآن کے ساتھ ایسے ہو گئے تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ قرآن کے نسخے کو اس طرح کر دے۔ اتنے لوگ، اتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ زمین پہ موجود ہوں اور قرآن کو جلا دیا جائے، اس سے زیادہ کیا ہماری ذلت ہو سکتی؟ اس سے زیادہ مسلمان کی کیا ذلت ہوگی کہ اس کے سامنے اس کے خزانے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگے، پتہ ہی نہ چلے اسے کہ ہوا کیا ہے۔ تو آؤ آج یہ بات سمجھو، حج سے آنے کے بعد پہلی بات کر رہا ہوں، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن سے بڑا کچھ نہیں، قرآن سے بڑی کچھ نہیں۔ میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل کرے، آمین کہو۔ میرے پیر و مرشد، جب یہ حج کی سعادتیں مکمل ہو رہی تھیں تو میں جب یہ مناظر دیکھ رہا تھا تو کوشش بڑی کی کہ ان کے ساتھ بات ہو جائے، لیکن کچھ معاملہ ایسا بنا نہ ہو سکی۔ لیکن آخری دنوں میں میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ ساری باتیں کی جو بھی آپ سے کر رہا ہوں، کہ مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں جو آپ نے مجھے سکھایا، جو آپ نے مجھے پڑھایا، جو آپ نے مجھے بٹھا کے قرآن سکھا دیا، حضور وہ نور ان سے کہیں بڑا ہے، ان سے زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ برکت رکھتا ہے قرآن۔ میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، میں بار بار مقابلہ کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں عرفات کو ساتھ قرآن کو، میں دیکھتا ہوں مزدلفہ کو ساتھ قرآن کو، میں دیکھتا ہوں منی کو ساتھ قرآن کو، میں دیکھتا ہوں جمرات کو ساتھ قرآن کو، میں طواف کر رہا ہوتا ہوں ساتھ قرآن کو مقابلہ کرتا ہوں۔ قرآن مجھے ان سب چیزوں سے بڑا لگتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں میں غلط ہوں
حضور مجھے بتائیں کیا میں غلط تو نہیں سوچ رہا، کیا میری یہ مسٹیک تو نہیں، کیا میں غلطی تو نہیں کر رہا، میری اصلاح کیجئے۔ ساتھ رو رہا ہوں، ساتھ بتا رہا ہوں کہ حضور میں مقابلہ کر رہا ہوں، قرآن بڑا ہے۔ تو آپ دیدہ ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا تم درست کہہ رہے ہو، یہ سچ ہے، قرآن ان سب چیزوں سے بڑا ہے، قرآن کی عزت ان سے زیادہ ہے، قرآن کی برکت ان سے زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ وجہ بتائی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس عزت و برکت کو دینے کے لیے اس کائنات میں جو شخص اترا وہ سب سے اعلیٰ اور بڑا ہے۔ حضور سب سے بڑے ہیں، اور وہ آئے ہی قرآن کے لیے تھے، وہ عرفات کے لیے نازل نہیں کیے گئے، وہ منع مزدلفہ کے لیے نہیں آئے، وہ طواف کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میرے بیٹے سن، اب غور سے سن، تو نے مجھے اگر پوچھ لیا ہے اب سن، وہ غار ہرا کے لیے نہیں آئے تھے، وہ غار ثور کے لیے نہیں آئے تھے، ارے وہ بزاب رحمت کے لیے بھی نہیں آئے تھے، حتیم کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے۔ ساتھ روتے چلے جا رہے ہیں، مجھے بھی رلا رہے ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، فرماتے ہیں صحیح کہتے ہو، درست کہا، قرآن سے بڑا کچھ نہیں، قرآن سے بڑی کوئی چیز اللہ۔ پھر عرض کی میں نے کہا حضور اگر تو یہ سچ ہے تو پھر دعا کریں بس قرآن پہ ہی موت آ جائے، اسی کے لیے ہی مر جائیں، اسی کے اوپر مر جائیں، اسی پہ رہیں، ساری زندگی قرآن کے ساتھ ہی لگے رہیں، قرآن کے ساتھ ہی گزر جائے، قرآن کے ساتھ ہی لگے رہیں، قرآن ہی پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، اور قرآن کی طرف ہی دعوت دیتے رہیں ساری زندگی۔ حضور بس اب یہ دعا کر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے حج کے قبول ہونے کی دعا کریں، وہ اللہ کرے گا، جس کا فرض ہے وہ کرنے والا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ آپ سے یہ دعا کروا رہا ہوں کہ مجھے قرآن کے ساتھ رکھنے کی دعا کر۔ فرماتے ہیں ہو گئی، اللہ توفیق دے گا۔ تو یہ جان لو جو میں نے ابھی کہا یہی سچ ہے، یہی درست ہے۔ قرآن کے ساتھ اگر تم نہیں ہو، تمہاری کسی جگہ بھی حاضری نہیں ہے، تمہاری حاضری قرآن کے ساتھ ہے تو ہے، ورنہ نہیں۔ تو چونکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ فضل، یہ کرم بانٹنا، لہذا بجائے یہ کہ دیگر باتیں کی جائیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب موقع ملے تو جمعہ کے دروس میں اور جہاں بھی موقع ملے تو حج کی دیگر چیزیں بھی عرض کرتا رہوں گا۔ ابھی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ کچھ موقع بھی تھا، ان بدبختوں نے بڑا تکلیف دی ہے، ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، اللہ ان سب کو ہدایت عطا کرے، آمین کہو، اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ غرق کیا کرنا ہے اللہ نے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خود جانے گا، لیکن ہم نے ہدایت کی ہی دعا کرنی ہے۔ انہوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کو نظر آتش کیا اور یہ سوچا کہ شاید اس سے قرآن مٹ جائے گا، آؤ مجھ سے قرآن کا ایک اور درس سن لو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، قرآن کا ایک اور درس لے لو۔ یہ کیا مٹائیں گے قرآن کو، بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ اور کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ کیا کریں گے قرآن کو جلا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے سینوں سے نکالو گے، کتنے حافظوں کو دنیا سے بھیجو گے، اللہ اور حافظ پیدا کر دے۔ لہذا قرآن ہی سننا بہتر ہے، قرآن کو ہی پڑھنا بہتر ہے، قرآن کو ہی سمجھنا بہتر ہے۔ تو آئیے آج سے انشاءاللہ العزیز سورہ نور کو شروع کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ میں صرف تعارف عرض کر دیتا ہوں آج، تاکہ اگلے جمعے ہی سورہ نور کی مبارک آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ سورہ مومنون تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ نور یہ قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے۔ کتنی سورت ہے؟ یاد رہے گا کتنی ہے؟ 24ویں، 24، اس کا نمبر 24 ہے، اور یہ 18ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی 35 نمبر آیت میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض،
تو اسی لفظ کے مخاطبے سے ہی اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا، اور اس کی 64 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت ساری خوبصورت آیات میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں سے ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑا ہی نازک ہے، بہت ہی نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اس کو علماء خطبہ منبر و محراب پہ کرنا بڑا ہی مشکل سمجھتے ہیں، اور اس کو عوام الناس کے اندر ڈسکس کرنا بہت ہی زیادہ تلوار کی سمجھ لیں دھار پہ چلنے والا کام۔ اور وہ واقعہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی اور آپ کی ذات مقدس کے اوپر اعتراض کیا گیا اور آپ کی ذات مقدس کے اوپر زبان درازی کی گئی، اس کے اوپر وہ واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ پورا اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس پہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ، انشاءاللہ کہو ذرا، احتیاط کے ساتھ ہم اس واقعے کو سمجھیں گے، اور اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، اس کی بہت ساری پیچھے باطنی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی عرض کی جائیں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ بڑا ہی خاص ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک گھر جو ہے وہ ہر معاشرے کی پہلی اینٹ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کو آپ نے بنانا ہے تو گھر سے بنانا ہے۔ کوئی گلی بنے گی تو وہ گھروں سے بنے گی، گلیاں محلے بناتی ہیں، محلوں سے شہر بنتا ہے، اور شہر سے پھر ملک تخلیق ہوتا ہے، شہروں سے ملک بنتے ہیں۔ تو ایک گھر جو ہے وہ پہلی اینٹ ہوتا ہے، تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں گھر کے اندر ماحول کو کیسے درست رکھا جائے گا اس کے اوپر آیات نازل فرمائیں۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ گھر کے ماحول کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، کس طرح گھر کا اندر کا ماحول جو ہے وہ خوبصورت ہو، اس کے اوپر ہماری ان آیات پہ گفتگو ہوگی۔ پھر اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ پردے کے اوپر ہے۔ عورتوں کا پردہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے، قرآن کیا چاہتا ہے، کس طرح کا اللہ پردہ کروانا چاہتا ہے، وہ ان آیات میں کھل کے بیان کیا گیا۔ اور ایک مرد کو بتایا گیا ہے کس طرح سے وہ پردے کو اپنے گھر میں نافذ کرے، ایک شوہر کو بتایا گیا ہے، ایک بھائی کو بہن کے لیے، ایک شوہر کو بیوی کے لیے، ایک بیٹے کو اپنی ماں کے لیے بتایا گیا ہے کس طرح سے وہ پردے کے معاملات کو سمجھ لے۔ اور ایک عورت کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو کیسا پردہ ہے، بیوی ہے تو کیسا ہے، بیٹی ہے تو کیسا ہے، بہن ہے تو کیسا پردہ ہے، اور اگر بہت بوڑھی ہے تو وہ کیسا پردہ کرے گی۔ تو یہ ساری آیات اس کے اندر بڑی تفصیل سے نازل کی گئی ہیں، اور اللہ نے اس میں وہ گفتگو کی ہے جو ہماری بیٹیوں کے لیے بڑی خاص ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اسے سنیں اور اپنے گھروں میں ضرور اس کو بیان کریں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں زنا کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی، چونکہ میں نے ابھی عرض کیا پردے کے حوالے سے گفتگو ہے، تو زنا ایک ایسا مرض ہے جو ہر معاشرے کے اندر جب بھی آ جائے تو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت معاشرہ نظر آئے، لیکن جہاں زنا ہوتا ہو وہ کس طرح کے معاملات اور کیسے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے کی گئی ہے۔ زنا کی جو آیات ہیں وہ اس میں نازل کی گئی۔ پھر اللہ نے اس میں جو معاملہ بیان کیا وہ آخر میں جب آتا ہے تو بڑی خوبصورت آیات اتاری گئیں، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اعلیٰ شان کریمہ کا درس ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اللہ اپنا لفظ نور استعمال کرتا ہے اپنے نام کو۔ وہ ایک آیت ہے لیکن وہ حضور کی شان کریمہ کا پورا باغ اور گلشن، بہت خوبصورت آیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک آیت پہ ہم پورا درس جمعے کا رکھیں گے انشاءاللہ کہیں، کیونکہ وہ پوری آیت حضور کی محبت کا ایک بہت خوبصورت مہکتا ہوا گلاب ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کی خوشبو اپنے اندر اتاریں انشاءاللہ۔ اس میں آقا دو جہاں کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے آخر میں جا کے، اور پھر اللہ نے آخر میں یہ بات فرمائی ہے
کہ اگر تم میری ان باتوں پہ عمل کرو جو میں نے ابھی پیچھے کی ہیں، پردے کے حوالے سے کی ہیں، زنا کے حوالے سے کی ہیں، جو گھر کے حوالے سے کی گئی ہیں، اور پھر جو واقعہ افک بیان ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کی گئی، اس پہ اگر تم عمل کر لو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہاری جو عزتیں ہیں وہ ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو یہ آخر میں اللہ نے وعدہ بھی فرمایا کہ جو اس سورہ مبارکہ کو مکمل پڑھے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ کیا بات! کون سی سورت پڑھاؤ؟ وہ کون سی پڑھتی رہتی ہیں؟ سورہ یاسین۔ بس کسی طریقے یاسین پڑھ لا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، انہیں سورہ نور پڑھا دو، تمہارا احسان ہوگا ان پہ، انہیں بتاؤ سورہ نور میں کیا کیا ہے۔ تو یہ کرو گے آپ انشاءاللہ؟ میں تو اپنی اہلیہ سے بھی ابھی آج بھی کہہ رہا تھا کہ آپ پہنچ جائیں، تو خیر ویسے بھی پہنچتی ہیں، لیکن میں نے ان سے خاص طور پہ کہا کیونکہ حضور کا ارشاد ہے پڑھاؤ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ تو انشاءاللہ اللہ سعادت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ادا